کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کشیدہ صورتحال ہے اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناءاللہ صاحب اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب۔ آج قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بہت معنی خیز بات کی ہے۔ کیا کہا ذرا سنیے۔ یہ جو بھارت وہ وحشی بن چکے ہیں، وہ درندر بن چکے ہیں۔ آپ نے حملہ کیا ہے، آپ نے پاکستان کے بے گناہ شہریوں پہ، ہمارا بے گناہ بچوں پہ حملہ کیا ہے، ہمارے سرزمین پہ حملہ کیا ہے۔ اب ان کو تیاری اور حوصلہ رکھنا پڑے گا، اس لیے پاکستان کا جواب اب آنا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے مطابق پاکستان کے پاس یہ حق ہے کہ جہاں بھی جیسے بھی ہم اس حملہ کا جواب دے سکتے ہیں۔ جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا حوالہ دیا، وہی یو این چارٹر آرٹیکل 51۔ تو عمیر نیازی صاحب، یہ بلاول صاحب خبردار کر رہے ہیں انڈیا کو کہ آپ کو ہم جواب دینے والے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق۔ تو آپ کے خیال میں ہمیں کس قسم کا جواب دینا چاہیے؟ دیکھیں، جواب ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ جو انہوں نے بات کی ہے نا، دیکھیں قوموں لڑتی ہیں موریل کے ساتھ، جب موریل ہائی ہو۔ دیکھیں اگر آپ اپنے نیوکلیئر دھماکوں کا حوالہ لے لیں نا، جب انڈیا نے دھماکے کر دیے تھے، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی تھی، مگر ہمیں کیوں کرنے پڑے؟ کیونکہ اس وقت آپ کی افواج کا، آپ کی عوام کا اوور آل موریل ڈاؤن ہو رہا تھا۔ اگر اس انسیڈنٹ کو ہم جانے دیتے ہیں اور نہیں کرتے تو اس وقت عوام کی پلس کیا ہے؟ عوام کی پلس کہہ رہی ہے کہ انہوں نے 24 میزائل داغے ہیں، تو بدلے میں آپ 48 اس طرف پھینکے۔ آپ کی مسجدیں انہوں نے گرائی ہیں تین جگہ پہ، ٹھیک ہے؟ یہ تو ان پرووک گرائی گئی ہے نا۔ دیکھیں اب دیکھیں مذہب کا کیا اس میں لینا دینا ہے؟ ایک آپ جس طرح انہوں نے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا ہے، کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ اگر انہوں نے مساجد کو اٹیک کیا ہے، بے گناہ عورتوں اور بچوں کو اٹیک کیا، تو اس کے جواب میں ہم ان کے صرف ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کریں؟ دیکھیں یہ تو اب فوج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ آج فیڈرل گورنمنٹ نے مینڈیٹ تو دے دیا۔ جو میں بار بار پھر کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب، جو بیسیکلی بلاول صاحب نے بات کی ہے، یہ ان کی کہنی بنتی ہے اور انہیں کہنا چاہیے تھا۔ آج تو پورا ایوان آپ کے پیچھے کھڑا تھا، آپ جب تقریر کر رہے تو وہ آپ کی بات پہ ڈیسک تھمپنگ اکراس دا بورڈ سارے کر رہے تھے۔ تو کریں اس کو، انیشیٹو لیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بلاول صاحب کو بتایا ہو کہ بھائی جان آپ یہ بات کر دیں۔ نہیں، انہوں نے یہ پورا جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اعلانیہ ہے وہ انہوں نے پڑھا ہے وہاں پہ۔ نہیں، وہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی پڑھا ہے، انہوں نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے۔ اچھا، اس میں اور یہ جو چارٹر کا آرٹیکل 51 ہے، وہ ان کی چیئر میں ہوئی ہے میٹنگ، جس میں یہ حق جو ہے اس کو ریزرو کیا گیا ہے۔ اچھا رانا صاحب، میں اس کو ذرا آرٹیکل 51 کو ذرا پڑھ دیتا ہوں، ہے تو انگریزی میں۔ آپ دونوں وکیل ہیں، آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ یہ آرٹیکل 51 جو ہے جی یو این چارٹر کا، یہ کہہ رہا ہے نتھنگ in the present charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a member of the United Nations until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security۔ تو اس کا جو ذکر ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس میں اس کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ Article 51 of the UN Charter, Pakistan reserves the right to respond defense at a time, place and manner of its choosing to avenge the loss of innocent Pakistani lives and blatant violation of its sovereignty۔ سوال میرا رانا صاحب یہ ہے، کیونکہ آپ لا ایکسپرٹ ہیں، کہ ہم نے انڈیا نے اٹیک کیا، ہم نے سیلف ڈیفنس میں جواب تو دے دیا، ان کے جہاز بھی گرا دیے، اب کیا ہم اور ان کی جو بارڈر پوسٹ تھیں وہاں سے بھی ان کو بھگایا، اور یقیناً وہ جب بھاگے ہیں تو فائر کے نتیجے میں تو ہو سکتا ہے ان میں جو ہے وہ کوئی کیجویلٹیز بھی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے، اس کے بعد ان کا ایک جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، اس کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف جہاز ہی گرے، سوال یہ بنتا ہے کہ یو این چارٹر کا جو آرٹیکل 51 ہے، اس کے تحت آپ نے ان کے جہاز بھی گرا دیے، ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا، ان کے فوجیوں کو بھی چیک پوسٹیں چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ اب اگر دوبارہ آپ اٹیک کرتے ہیں ٹو اوینج دی سویلین کیجویلٹیز، جو آپ کے سویلین انہوں نے بے گناہ شہید کیے ہیں، ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اگر آپ دوبارہ اٹیک کرتے ہیں، تو کیا یہ جو یو این چارٹر کا آرٹیکل 51 ہے، یہ اس کے تحت آپ کو کور ملے گا؟ نہیں، یہ آرٹیکل 51 کی جو آپ نے لینگویج پڑھی ہے،
اس سے یہی انفرنس جو ہے وہ ڈرا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو آپ اس حملہ کرنے والی جگہ یا حملہ کرنے والی جو فورس ہے اس کو اس ایونج میں جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کر سکتے کہ جہاں جہاں سے یہ آپ کو جو ہے وہ حق اس سے حاصل ہوتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ وہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے ادھار نہ رکھنے کا وعدہ جو کیا تھا ہماری لیڈرشپ نے پولیٹیکل بھی اور ملٹری، وہ تو کام انہوں نے رات پورا کر دیا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ حق جو ہے یہ ہمارے پاس ریزرو ہے. اچھا آپ کا کیا خیال ہے سر اس میں؟ دیکھیں جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ جی انڈیا پہ حملہ کرنا ہے تو شاید وہ غیر مناسب ہوتا، مگر اب دیکھیں انڈیا نے آپ کو کھلی چٹ دے دی ہے اور میرے خیال سے اس موقع کو ہمیں اپروپریٹلی رسپونڈ ضرور کرنا چاہیے. تو یہ دیکھیں نا اب ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن اس معاملے پہ بالکل متفق اور متحد نظر آ رہی ہے. بالکل جی متفق نظر آ رہی ہے. اب اس میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جی پاکستان کو اب دوبارہ کوئی ایڈونچر نہیں کرنا چاہیے، لیکن گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر جو ہے وہ پاکستان کو حق دیتا ہے کہ آپ اپنے سیولینز کی شہادت کا بدلہ لیں. یہی کہہ رہے ہیں نا جی آپ؟ لیکن سیولین کی شہادت کا بدلہ لینے سے مراد ہرگز جس طرح سے آپ نے بات کی نا کہ مسجد کے مقابلے میں مندر کو ٹارگٹ کرنا، وہ نہیں کرنا. اسی طرح سے پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے بے گناہ عورتوں، بچوں اور سیولینز کی جو شہادت کا بدلہ جو ہے وہ خدا نخواستہ اس صورت میں نہیں لینا چاہتا یا لے گا کہ ہم ان کے جو ہے وہ. آپ نے یہ کہا ہے کہ جہاں سے میزائل انڈیا نے مارے، جن ملٹری ٹارگٹس کو استعمال کیا ٹو کل انوسینٹ سیولینز ان پاکستان، ان ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا جائے. جی اور یہ آرٹیکل یہی کہتا ہے. دیکھیں جو مندر RSS کی پناہ گاہیں ہیں وہ سیف نہیں رہیں گے. دیکھیں ہمیں دیکھنا چاہیے انہوں نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم خالی اچھے بنے کہ نہیں فوج نے کیا. دیکھیں ادھر ایک مذہبی جنونی حکومت ہے اور وہ یہ کام کر رہی ہے اور اس جنون کو کون پروان چڑھا رہا ہے؟ لیکن صاحب اگر ہم انہوں نے ہماری مسجدوں کو اٹیک کیا تو پھر ان کو بھی موقع ملے گا. RSS کو تو کرنا چاہیے جدھر چھپے ہوئے ہیں، جہاں جہاں ان کی ٹریننگ ہے، جہاں جہاں انہوں نے جو ہے نا کشمیر میں ہماری نسل کشی کا جو پلان بنایا ہوا ہے جہاں سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کم از کم ادھر ہمیں ان پہ ہاتھ. اس پہ رانا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی عمیر صاحب کی جو ہے وہ اپنی تشریح ہے، لیکن اس حد تک تو عمیر صاحب بھی متفق ہیں کہ آرٹیکل 51 جو ہے یہ بالکل اس نے ہمیں ہماری مسلح افواج کو پاکستان کو بحیثیت ریاست یہ حق حاصل ہے، یہ حق ریزرو ہے. یہی بات جو ہے وہ آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو اعلانیہ ہے اس میں بھی کہا گیا ہے. باقی اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے یہ اختیار جو ہے وہ مسلح افواج کی لیڈرشپ کے پاس ہے. یہ اختیار تو ان کے پاس ہے، لیکن ہم اپنی رائے تو دے سکتے ہیں نا. جس طرح ان کا خیال ہے کہ جہاں پہ RSS والے ہیں، خواہ وہ مندر ہے اس کو اٹیک کریں. میرا ذاتی خیال ہے کہ مندر کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے، ان کے ملٹری ٹارگٹس کو اٹیک کرنا چاہیے. جی میں اس سے متفق ہوں. تو آپ کے خیال ہے کہ اگر ہم RSS اگر چھپی ہوئی ہے تو اس کو بھی اٹیک کر دیں؟ 100%. دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں ملٹری ٹارگٹس انہوں نے ہمارے اٹیک نہیں کیے. اگر دیکھیں انہوں نے ٹارگٹ کس کو کیا ہے، دیکھیں انہوں نے بڑے یہ کیلکولیٹڈ ٹارگٹس کیے ہیں. اگر 9 خالی AJK والے چلیں کوٹلی والے رینڈم ٹارگٹس ہیں، باقی تو انہوں نے دیکھ کے کیا. انہوں نے جو مرید کے کا بیانیہ بنایا ہوا تھا گھروں پہ کیا ہے انہوں نے، نہیں مرید کے دیکھیں